اللہ اکبر۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں چند باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے آئی تھیں، یہ دوسرے درس کے تعلق سے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بات جو ہے بتائی تھی کہ یاجوج اور ماجوج یہ انسانوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ احادیث اس بات کو بتاتی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آدم کی اولاد تو ہیں لیکن حوا سے یہ نہیں ہیں، اور بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جو نطفہ ہوتا ہے منی، یہ زمین پر گری، مٹی میں ملی، اور وہاں سے ایک نسل پیدا ہوئی تھی، انہی کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات کعب احبار سے آئی ہوئی ہے۔ یہی وہ اسرائیلی روایات کی جو بات کر رہے تھے ہم، جو ہے یہ کعب احبار کس میں سے ایک یہودی عالم تھے، تو ان کے ذریعے سے یہ بات آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بات قبول نہیں کی جاتی ہے، کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جن کے ذریعے سے یہ بات آئی ہوئی ہے وہ کعب احبار ہیں، جن کے پاس پچھلی کتابوں کا علم تھا، اور اسرائیلی جو روایات ہیں اس کی روشنی میں وہ یہ بات جو ہے کہے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند احادیث آئی تھیں یاجوج ماجوج کے بارے میں، وہ حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھیں، حدیثیں بیان کر دی تھیں۔ اب مسئلہ تھا جو یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چند جو ہے صفتیں ان کے تعلق سے جو احادیث میں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ سب سے پہلی بات، یاجوج ماجوج کی صفت کیا ہوگی، ان کی شکل کیا ہوگی، یاجوج ماجوج کی شکل کیا ہوگی۔ احادیث میں ان کی شکل کا بیان ہے، اس لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث جو اس سلسلے میں آتی ہے ان کے شکل کے بیان کے تعلق سے، اس کا خلاصہ اگر بیان کرنا چاہوں تو عام طریقے سے ان روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج جیسے ترکی لوگ ہوتے ہیں، ترکیوں کا جو چہرہ ہوتا ہے اسی طرح کے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ جو ہے موجود ہیں۔ سپاٹ چہرہ ہوگا ان کا، جو ہے ناک جو ہے تھوڑی چپٹی ہوئی ہوگی، اسی طریقے سے یہ چینی لوگ اس طرح کے جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو جو حدیثوں میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ترکی بلکہ ترک کا لفظ بھی آتا ہے اس طرح کا کہ جو ہے ان کے جیسی جو ہے ان کی جو ہے شکلیں ہوں گی۔ اس وجہ سے بھی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ دیوار چین جو ہے وہ کہیں ایسا وہی جو ہے وہ صد اس کے تعلق سے وہ بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کافی فرق ہے جو قرآن میں بیان آیا ہوا ہے اور جو یہ دیوار چین ہے اس میں، اور اس میں کافی فرق ہے۔ یہ اس کے تعلق سے ایک بات اور بھی ہے، یاجوج ماجوج کے اس بیان میں یہ چیز بھی جو ہے آتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے، ان کی صفت ہی کے تعلق سے یہ بھی جو ہے مسئلہ ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج آ چکے اور ختم ہو چکی نشانی ہے۔ یہ اصل وہی وہ جو چہروں وغیرہ کی پہچان میں نے آپ سے کہا کہ ڈھال ہوتی تھی اس زمانے میں، اس ڈھال کی طرح سے ہوں گے، بالکل سپاٹ چہرہ ہوگا، ابھرے ہوئے جو تھوڑے سے جو ہے گال ہوں گے، یہ آنکھیں جو ہے یہ اس انداز کی دھسی ہوئی جو ہے ہوں گی، ناک جو ہے چپٹی ہوئی ہوگی، یہ پیشانی جو ہے چوڑی ہوگی، اس طرح کی جو ہے وہ جو صفتیں ان کی بیان کی جاتی ہیں، اور ترکیوں سے زیادہ اس کی مشابہت کی بات کہی جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج یہ آ چکے، زمین میں فساد برپا کر چکے، یہ وہی تاتاری لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ کن کو بولتے ہیں؟ تاتاری، کیونکہ یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں ان کے اوپر فٹ آتی ہیں۔
یہ بعض لوگوں نے لکھا، ہوتا ہے کبھی کسی کی زبان سے آپ بھی جو ہے سن لیں تو اس وقت آپ کو پریشانی ہو، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہ بات جو ہے پیش کر دی جائے کہ کبھی بھی تاتاریوں کا جو معاملہ ہے یہ حدیث میں جو یاجوج ماجوج کے تعلق سے بیان آیا ہوا ہے دونوں فٹ نہیں ہوتے. یہ تو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، چھوٹی نہیں بلکہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جو بالکل قیامت کے قریب جو ہے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. بڑی علامتوں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا زمین میں فساد برپا کر دیں گے جو مومنین بالکل سمٹ جائیں گے، یہاں تک کہ یہ آسمان کی طرف بھی تیر چلائیں گے اور جو ہے اس میں خون لگا ہوا واپس آئے گا. اس کے بعد جو ہے ایک بیماری ہوگی، سب کی سب اس میں وہ جو ان کے بارے میں تفصیلات ہیں، جو تفصیلات آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں آئیں گی، وہ تفصیلات پورے طریقے سے تاتاریوں پر فٹ نہیں آتے. اس لیے یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج کی یہ قوم کون سی ہے، تاتاری قوم ہے، یہ صحیح نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا یاجوج ماجوج کے تعلق سے، حالانکہ یاجوج ماجوج کا جو ذکر قرآن میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اصل میں یہ کوئی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ فساد، زمین میں فساد برپا کرنا، زمین میں لوگوں کو قتل کرنا، قتل و خورزی اس کو اردو میں کہتے ہیں، مارنا، قتل کرنا لوگوں کو، فساد کو عام کرنا، یہ اصل میں اس کی علامت کے طور پر یاجوج ماجوج کہا گیا. یہ کوئی قوم نہیں ہوگی، ایسے بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے. حالانکہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں ان قیامت کے بڑی علامتوں میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے یاجوج ماجوج کے نکلنے کو. اور بہت ساری احادیث میں یہ ہے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہ لوگ ہوں گے اور کس طریقے سے یہ لوگ ختم ہوں گے، اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اس کی پوری تفصیل حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے میں نے ذرا ترتیب سے جیسے بیان کر رہا تھا ویسے نہیں بیان کیا، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی. آج ہی ارادہ تھا یاجوج ماجوج کے مسئلے کو ختم کرنے کا، لیکن انشاءاللہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کریں گے، کیونکہ ابھی ہم قیامت کی بڑی علامتوں کو تقریباً یہ ختم کے قریب ہی ہیں، جو جلدی سے ختم کر کے انشاءاللہ پھر سے حدیث جبرائیل کی طرف لوٹ جائیں گے. اور کتاب جو ہم بھول گئے ہیں جامع العلوم والحکم، اس کی طرف انشاءاللہ لوٹ جائیں گے جو ہے بہت جلدی انشاءاللہ. بہت زیادہ آپ جو ہے پریشان اس کے بارے میں نہیں ہوں گے. یہ جو ہے باتیں تھیں، آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت